وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا قصيا مكانا شرقيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ کہف کا آخری حصہ اور سورہ مریم مکمل آج ہم نے تلاوت سنی۔ اللہ تعالیٰ سے اولاً دعا کریں ہمارے اس قیام کو قبول فرمائے، ہمارے اس حاضری کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، لغزشوں سے درگزر فرمائے، آمین۔ سورہ کہف کے کچھ اشارے باقی رہ گئے تھے گزشتہ کل۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کہف کے اندر دو مثالیں دی ہیں۔ ایک وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، ایک وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر اس کی ناشکری کرتا ہے، اس کا احسان نہیں مانتا ہے۔ جو بھی نعمت ملے اولاً آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں یا ماشاء اللہ کہیں، کچھ بھی ہو آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں جب بھی کوئی نعمت آپ کے سامنے ملے۔ اگر آپ ایسا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور بڑھا کر کے دے گا، لیکن اگر آپ نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال میں بیان فرمایا کہ دو لوگ تھے جن کے پاس دو الگ الگ قسم کی نعمتیں تھیں۔ ایک شخص تھا جس کے پاس دو باغ تھے اور کبھی بھی اس میں سے پھل کمی نہیں ہوئے ہیں، اس میں ہمیشہ ہر فصل کے ساتھ ہر موسم کے ساتھ وہ بڑھتا جاتا تھا۔ لیکن اچانک اس کو ایک غرور، ایک بخار چڑھ گیا اس کو کہ یہ چیزیں میری خود کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر کچھ بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا احسان اس نے نہیں مانا، اللہ کو بھول گیا۔ نتیجے میں اس کا جو دوسرا دوست تھا، ایک باغ تھا اس کے پاس، وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ کا نام یاد کر لو، اللہ نے دیا ہے یہ مان لو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ میری خود کی چیزیں۔ جنت میں اپنے باغ کے اندر جب وہ گیا، کچھ دیر کے بعد وہ سارا صاف ہو گیا، دونوں باغ تھے اس کے دونوں ختم ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہاتھ میں اس کے کچھ سکے تھے وہی ہاتھ میں لے کر کے کہہ رہا کہ یہی چیزیں ہیں جن نے میرے ساری چیزوں کو، ساری دولت میری لوٹ لی ہے۔ حالانکہ یہی چیز اگر اللہ تعالیٰ کی بات، اپنے ساتھی کی بات مان لیتا اور اللہ کا احسان مان لیتا تو اور اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے دیتا، لیکن اللہ نے اس سے چھین لیا کیونکہ اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ دوسرا انسان تھا جس نے اللہ کا شکر ادا کیا، گرچہ اس کے پاس دولت کم تھی لیکن وہ مطمئن تھا، سکون کے ساتھ تھا، اور کہتا ہے کہ یہی وہ دوستی ہے، یہی وہ تعلق ہے ایک انسان کا اللہ تعالیٰ سے کہ جب بھی ہو، خوشی ہو، غم ہو، آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ تو یہ پہلی مثال تھی کہ شکر کرنا اور ناشکری کرنا، کس کا فائدہ اور کس کا نقصان۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی، اس دنیا کی مثال اس بارش کی طریقے سے ہے کہ جیسے آسمان سے کچھ قطرات آتے ہیں، زمین اب تک سوکھی ہوئی تھی، اچانک سے ان کے اندر ہریالی آ جاتی ہے، فصلیں لہلہانے لگتی ہیں، ایک انسان دیکھ کر کے بڑا خوش ہوتا ہے کہ اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ اب یہ فصل میری ہے۔ اس موقع پر تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ یہاں بھی ساری چیزیں تیار ہیں، فصلیں ساری پک کر کے تیار ہیں اور وہ کاٹ بھی سکتا ہے، بس تھوڑی سی چوک ہوتی ہے کہ اس تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو انسان بھول جاتا ہے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی ایک لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اللہ کا عذاب آیا، اور جو فصل اب تک لہلہا رہی تھی ایک ہی جھٹکے کے اندر وہ ویرانی کے اندر تبدیل ہو گئی، اور اس طور پر کہ اس میں ابھی کبھی کچھ ہوا بھی نہیں ہے، ایسی وہ بنجر زمین بن گئی۔ یہ مثال دنیا کی ہے۔ ہم انسان ہیں، ایک انسان سوچتا تھوڑا سا بڑے ہو گئے، ہاتھوں کے اندر بازوؤں میں طاقت آ گئے، اب دنیا ہمارے ہاتھ میں ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک جھٹکے کے اندر کوئی فالج مار جاتا، اللہ محفوظ رکھے، کسی کو بڑی بیماریاں لگ جاتی ہیں، کسی کو اچانک موت آ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی ختم ہو جاتی۔ تو یہ زندگی ہے یا دنیا کی زندگی جو چند لمحے کی ہے، دکھنے میں بڑی خوبصورت، لیکن اس کا انجام بڑا خطرناک ہے۔
دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان آخرت کو ہمیشہ یاد رکھے، اسے کبھی بھی نہ بھولے۔ کچھ آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر کا ایک واقعہ ذکر کیا۔ تفصیل پر نہیں جاؤں گا چونکہ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھیں بہت سارے لوگ خضر کے تعلق سے الگ الگ عقیدے بنائے ہوئے ہیں، بس اس عقیدے کی طرف اشارہ کریں گے۔ خضر بہرحال ایک نیک انسان تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ خضر ایک اچھے انسان تھے، نیک انسان تھے۔ وہ نبی تھے یا نہیں اللہ عالم، نبی تھے یا نہیں۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بتلاتی ہیں کہ ان کے پاس وحی ہوا کرتی تھی، اللہ کا علم تھا اس کے پاس، اس شخص کے پاس، اور کچھ ایسے واقعات ہیں جن کے اندر ان کا نبی ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے لیے وہ نبی تھے یا نہیں تھے یہ ہمارے کام کا نہیں ہے، لیکن جو عقیدہ لوگوں نے ان کے تعلق سے بنایا کہ وہ ولی تھے، اور ولی ایک نبی سے اوپر ہوتا ہے، نعوذ باللہ، پوری امت میں، پوری امت کیا پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ایک انسان کا جو ہو سکتا ہے وہ نبی کا ہے، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی وہ نبی اوپر ہوا کرتا ہے۔ ولی اس کے بعد کے درجے میں آتے ہیں اور ان کے الگ الگ درجات ہوا کرتے ہیں۔ جیسا جیسا ایمان ہوگا ایک انسان کا، اسی اعتبار سے یہ ولایت اور یہ درجہ بندی ہوگی۔ آج ہم لوگوں نے ولایت کے بلبوتے بہت ساری دکانیں ہم نے تجارت بنا رکھا ہے اس کو۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے وہ اللہ کا ولی ہے، جتنا ایمان ہوگا اتنی ہی اعتبار سے اس کو دوستی ملے گی اللہ کی۔ آپ کو تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا نہیں؟ آئیے قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تیسرا پارہ پڑھیں گے۔ ابتدائی آیات کے اندر آپ کو ملے گا سورہ بقرہ آیت نمبر آیت نمبر 157، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے، ان کا دوست ہے، انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیطان ہوا کرتے ہیں۔ جو بے ایمان ہیں، شرکش ہیں، کافر ہیں، ان کا دوست اللہ نہیں شیطان ہوا کرتا ہے۔ جس کا دوست شیطان ہو تو کیا وہ بھلائی کی طرف لے کر کے جائے گا؟ یخرجہم من النور الی الظلمات، ہدایت سے گمراہی کی طرف وہ آپ کو لے کر کے جائے گا۔ اور اس مثال پر اب پوری یہ پراپرٹی آپ دیکھ لیں جو لوگوں نے اس دنیا کے تعلق سے بنا رکھی ہے۔ تو یہ ولایت کا ایک مرحلہ ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا ذکر آیا۔ ذوالقرنین پر ابھی ہم گفتگو نہیں کریں گے، 17واں پارے میں جب سورہ انبیاء پڑھیں گے، کل ہی غالباً اس کی بات انشاءاللہ آ جائے گی کہ ذوالقرنین اور یاجوج اور ماجوج کا ایک دوسرے سے کیا لنک ہے۔ آخرت کے کچھ اور مراحل انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ آتے ہیں سیدھے سورہ مریم پر۔ پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ 5 منٹ آپ سے زبردستی لوں گا، اس کے لیے تھوڑا سا تیار رہیں۔ مریم ایک نیک خاتون تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں مردوں میں سے بہت سارے لوگ باکمال ہوئے ہیں، بڑے عہدے پر ہوئے ہیں، بڑے مقام پائے ہیں، کیونکہ جتنے انبیاء ہیں سبھی مرد ہیں، عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں آیا، اور نہ ہی جنوں میں سے کوئی نبی آیا۔ جو بھی نبی ہوتے وہ انسانوں میں سے اور انسانوں میں بھی مرد ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب مرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دیا تھا۔ ان کو نبوت دینے میں ایسا نہیں کہ آپ خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اس پر آپ کو راضی ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں آپ کی ضرورت دین کے اعتبار سے نہیں پڑتی ہے، یا آپ کی وہ کچھ مجبوریاں ہیں جو آپ کو وہاں جانے سے روکتی ہیں۔ ایک نبی اگر خاتون کو بنایا جائے تو وہ امت کے پاس جانے کے لیے محتاج ہوں گی، لوگوں کے سامنے جانا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ کا پیغام سنانا، اس بیچ میں بہت ساری ایسی کٹھنائیاں آپ کے ساتھ ہوں گی جو آپ خود اس چیز کو محسوس کر سکتی ہیں۔ آپ کا دائرہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ آپ مبلغہ نہیں بن سکتی ہیں یا آپ داعیہ نہیں بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک رینج رکھا ہے، لیکن نبوت ایک داعیہ سے کہیں اوپر کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کا ان سے پردہ کرنا، بے پردہ ہونا، یہ ساری چیزیں آپ خود جانتے ہیں۔
اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء رکھے ہیں، جتنے بھی رسول بنائے، اللہ تعالیٰ نے مردوں میں سے بنائے۔ سورہ مریم کے اندر بات ہو رہی تھی کہ یہ تو مردوں کی بات ہوئی، لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں جو باکمال ہوا کی ہیں۔ پوری تاریخ کے اندر کچھ ہی خواتین ہیں جن کو کمال کا درجہ ملا ہوا ہے۔ پرانی قوموں میں سے ایک حضرت مریم، حضرت آسیہ، اور اس امت میں 3 اہم خواتین کون کون بتائیں گے؟ ماشاءاللہ، اس امت میں 3 عظیم خواتین ہوئی ہیں۔ ایک حضرت خدیجہ، دوسری حضرت عائشہ، اور تیسری تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، جن کے الگ الگ فضیلتیں ہیں، لیکن یہ پانچوں کے تعلق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بہت کم خواتین ہیں جو مکمل ہوئی ہیں اور کمال کے درجے کو پہنچی، ان میں سے یہ 5 خاتون ہیں۔ انہی میں سے ایک کا ذکر یہاں حضرت مریم کا ہو رہا ہے۔ مریم کے والد کا نام عمران تھا، والد کا نام عمران، اور عمران کے ساڑھو سمجھتے ہیں، یعنی عمران کی وائف اور حضرت زکریا کی وائف دونوں بہنیں تھیں۔ اس اعتبار سے حضرت زکریا اور عمران یہ دونوں ساڑھو ہوا کرتے تھے، دونوں بہنیں ان دونوں کی زوجیت میں تھی۔ حضرت مریم کے وہ خالو ہوتے تھے حضرت زکریا، یہ ایک نسب یاد رکھیں گے۔ کافی دنوں تک ان کو اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمران کو، خیر حضرت زکریا کو بھی بڑھاپے تک ان کو اولاد نہیں ملی تھی۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور کہا اللہ اب تو بوڑھا ہو رہا ہوں، سر کے بال سفید ہو رہے ہیں، جسم کے بازو جواب دے رہے ہیں، جسم میں طاقت نہیں ہے، پھر بھی مجھے تجھ سے امید ہے کہ تو مجھے نا امید نہیں کرے گا۔ میں مانگ رہا ہوں مجھے ایک وارث دے دے جو آل یعقوب کا وارث بنے، نبوت کا وہ وارث بنے گا اور لوگوں تک یہ ایک سلسلہ آگے بڑھائے گا۔ اس کا بھی ایک مرحلہ ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے واپس حضرت زکریا پر آئیں گے۔ عمران کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، ان کی وائف نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ڈیل کی جائے۔ انہوں نے نظر مانی کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے اولاد دی تو وہ تیرے دین کے لیے وقف ہوگا، اگر تو نے مجھے اولاد دی وہ تیرے دین کے لیے وقف ہوگا، اس پر میرا کوئی حق نہیں ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد مریم کی ماں جو تھیں وہ حمل سے ہوئیں اور پیٹ کے اندر حضرت مریم ولادت ہوئی، تو ان کے اعتبار سے تھا کہ بیٹا ہونا چاہیے، دین کا کام ایک ذمہ داری کا کام ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ پہلے بھی کہا گیا کہ یہ تفریق کسی کو کم دکھانے کے لیے نہیں ہے اور یہ ایک فطری چیز ہے۔ انہوں نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، پیدائش کے بعد کہا اللہ یہ تو بیٹی ہے، اور میں سوچی تھی دین کا بڑا کام کرنے کے لیے اس اعتبار سے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا اور لڑکی دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے طاقت کے اعتبار سے، تو یہ تو لڑکی ہے، لیکن چونکہ نظر مانی تھی اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ مسجد اقصیٰ اس وقت بنی ہوئی تھی، مسجد اقصیٰ میں انہوں نے انہیں وقف کرنا چاہا کہ چونکہ نظر مانی تھی اب پورا کرنا ہوگا، اس کے لیے جیسے آج ہم لوگ چٹھی اڑاتے ہیں، ٹاس کرتے ہیں، اس طرح سے ایک قراندازی کی گئی، چٹھی اڑائی گئی کہ کون ان کا کفیل بنے گا، کون ان کا ذمہ دار بنے گا، دیکھ ریکھ کرنے کے لیے کوئی تو چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کے نام اکٹھے کیے گئے، لیکن بار بار حضرت زکریا کا نام آ رہا تھا، واپس آئے حضرت زکریا کا نام آ رہا تھا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی قوم سے کہیے کہ جب وہ چٹھیاں اڑائی جا رہی تھیں تب نہ تو آپ تھے نہ آپ کی قوم کے لوگ تھے، یہ خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں اور آپ کے سچے ہونے کی یہ ایک دلیل ہے، آپ کے سچے ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اس طرح سے بار بار جب چٹھی کے ساتھ حضرت زکریا کا نام آیا، چونکہ خالو بھی تھے اور اس اعتبار سے ان کے زوجیت میں ان کی خالہ تھیں، لہٰذا ان کو یہ ایک حق تھا کہ ان کی پرورش کرے، دیکھ ریکھ کی ذمہ داری ان کی بنی۔ بار بار آتے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بھی آتے الگ الگ قسم کی وہ روزی، پھل فروٹس وغیرہ وہ اپنے سامنے پاتے تھے حضرت مریم کے پاس، پوچھتے انا لکی ھذا، یہ کدھر سے آیا،
اس پھل کا تو موسم نہیں ہے، کہاں سے آیا اتنا تر و تازہ؟ نہ تم نکلتی ہو اور نہ کوئی باہر سے آ سکتا ہے، تو یہ پھل کہاں سے؟ کہتے من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، وہ ہمارے لیے روزی مہیا کر رہا ہے۔ تب ان کو تھوڑی سی طاقت ملی کہ اب تک ان کی اولاد نہیں تھی، حضرت زکریا کی طاقت ملی، اور کہا جو رب بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے موسم اولاد کیوں نہیں دے گا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس وقت یقین کے ساتھ انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ نیک اولاد دے، نیک ذریت دے، تو دعا سننے والا ہے۔ اس دعا کو آپ میں سے جو اس کی حاجت محسوس کریں، آپ اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں بھی ان کا ایک واقعہ ہے، اس کے اندر ایک نئے لفظ کے ساتھ دعا، رب لا تذرنی فردا، اے اللہ اکیلا مت چھوڑنا، انت خیر الوارثین، تو بہترین وارث دینے والا ہے، تو مجھے وارث دے دے۔ تو یہ دو دعائیں ہیں۔ حضرت ابراہیم کی ایک اور دعا ہے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد دے۔ یہ تین دعائیں آپ بار بار پڑھ سکتے ہیں اور اپنی عاجزی کا، اپنی بے بسی کا اظہار بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا واسطہ بھی دیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت یا اس کے کشادہ، اس کے فراخ دلی کا، اللہ تعالیٰ کے کرم، اس کے وسعت کا آپ اللہ کو واسطہ دیں، وہ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو اولاد دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، فرشتوں نے آواز لگائی اور کہا بشارت ہو زکریا، تمہارے لیے ایک بیٹا دیا جا رہا ہے جس کا نام خود اللہ نے رکھا تھا، اور نام کیا تھا؟ یحییٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جیسا نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا، اس سے پہلے اس جیسا نام کسی کا نہیں رکھا گیا، اور بچپنے کے اندر بھی صفات ان کے بڑوں جیسے تھے۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اللہ نے کہا کہ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، کہ ہم نے ان کو چھوٹے ہی تھے لیکن بڑوں جیسے صفات دے دیے تھے۔ کیوں؟ والدین بوڑھے ہو چکے تھے، ان کا سہارا بچپنے ہی سے ان کو بننا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صفات بھی بچپنے ہی میں بڑوں جیسے دے دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، حکیم ایک نام ہے نا اس کا، حکمت اس کا ایک تقاضا ہے۔ اس طریقے سے یہ زکریا کی کہانی یہاں ہوئی۔ تو وہ بار بار آتے تھے مریم کے پاس۔ مریم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ مریم چونکہ اسی ایک احاطے کے اندر رہتی، مسجد کے اندر گھیرا ڈال کر کے، کسی سے ملنا جلنا کچھ نہیں، حتیٰ کہ اس کے گھر والے بھی نہیں آتے تھے، کیونکہ پہلے ہی نظر مانی تھی اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، بس دیکھنے کے لیے حضرت زکریا آیا کرتے تھے۔ تھوڑی سی جب بڑی ہوئی، ایک فرشتہ اچانک ان کے سامنے آیا انسان کی شکل میں۔ جو خاتون نے اب تک حضرت زکریا کے علاوہ کسی اور انسان کو نہیں دیکھا تھا، اچانک ان کے سامنے اگر نمودار ہو جائے، گھبرانا ایک فطری چیز ہے۔ گھبرائیں اور کہا کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ۔ میری مائیں بہنیں اس نصیحت کو یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ضامن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے تھے اپنی وائف حضرت سارہ کے ساتھ، ایک بادشاہ نے آپ کے ساتھ 3 بار غلط کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ہر بار وہ ناکام ہوا، چونکہ وہ خاتون تھی جس نے اس کے پاس جانے سے پہلے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تو عزت رکھنے والا ہے، میری لاج رکھ لینا۔ تو آپ کی دعا کے اندر اگر اس طرح سے حالات ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، لیکن اگر آپ خود ہی اپنی عزت کی حفاظت نہیں کریں گی تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی حفاظت نہیں کرے گا۔ انہوں نے سامنے والے کو خود نصیحت کی، انی اعوذ بالرحمن منک، میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو ڈرنے والا ہے تو یہ کام میرے پاس آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ ہم خود ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، ایسے ماحول میں کس چیز کی آپ امید رکھیں؟ یہ پاکیزہ خاتون ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کیا ہے عزت کی حفاظت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے ان کو یاد کیا، احسنت فرجہا، اپنی عزت کی انہوں نے حفاظت کی، اور یہی اس کی ایک مثال ہے۔
جب انسان اچانک آیا انہوں نے ان کو نصیحت کی کہ اگر تو ڈرنے والا ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو قریب من نہیں آؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ اچنبھے والی بات تھی، انہوں نے کہا انا یکون لی غلام، بچہ کہاں سے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، کہ اب تک نہ کسی انسان نے مجھے چھوا ہے، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں زانیہ ہوں، نہ کسی نے ٹچ کیا ہے اور نہ کسی کے ساتھ میرے رشتے ہیں، بچہ کہاں سے آئے گا؟ اس نے کہا، اس فرشتے نے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ اس بچے کو ایک نشانی بنانا چاہتا ہے، وہ اس بچے کو ایک نشانی بنانا چاہتا ہے اور لوگوں کی طرف سے وہ رحمت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فرشتے نے، حضرت جبریل تھے، فرشتے نے حضرت مریم کے پیٹ کے اندر پھونک مارا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کن فیکون، تو وہ چیز ہو گئی جو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ چیز ہو جا، اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دو ہی مخلوق ہے جو کن کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو اس کے بعد جب وہ حمل سے ہوئیں، بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے جب بچے کی ولادت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک خاتون، ایک ماں زندگی اور موت سے لڑ کر آپ کو جنم دیتی ہے۔ اگر آپ پوری زندگی اپنے کندھے پر اسے اٹھا کر کے لیتے پھریں، گھومتے پھریں، جہاں جہاں اس کو جانے کا من کرے، ایک آہ کا بھی آپ حق نہیں ادا کر سکتے جو وہ آہ جب آپ کی ولادت کے وقت اس کی نکلتی ہے۔ تو آپ کی ہمت کیسے ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ زبان درازی کریں؟ کبھی بھی ان کی ناراضی آپ اپنے لیے نہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کہتے کہ ان کی ناراضی گویا اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے، ان کو ناراض کریں گے آپ سے اللہ ناراض ہوگا، اور اگر وہ ناراض ہو کہاں جائیں گے آپ؟ والدین کو بھی یہاں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کچھ کمی ہو جا رہی ہے آپ کی اولاد سے تو اسے نظر انداز کرتے ہوئے اللہ کی عذاب کا مستحق نہ بننے دیں۔ آپ ان کے لیے جنت ہیں تو انہیں جنت حاصل کرنے کے لیے آسان راستے ہموار کریں، ان کے لیے مشکلات نہ بنائیں، دونوں طرف سے یہ۔ تو ولادت کا جب مرحلہ آیا، کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش اس سے پہلے ہی مر جاتی، او وکنت نسیا منسیا، یا لوگ مجھے جانتے ہی نہیں۔ یہ پریشانی کا مرحلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرشتہ جبریل ان کے پاس قریب ہی آواز دیتا ہے، پریشان مت ہو، قد جعل ربک تحتک سریہ، تمہارے نیچے اللہ تعالیٰ نے ایک گدی جیسی چیز تیار کر رکھی ہے، پریشان نہیں ہو، نیچے سے نہر جاری ہوگی، یہ پانی پینے کے لیے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، سامنے ایک سوکھا ہوا تنا تھا، کہ بس ہلا دینا، تمہارے لیے کھانے کے کھجور نکل جائیں گے اس سے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ پیو اور اپنے آنکھ کو ٹھنڈک دو۔ جب کسی انسان کو دیکھو تمہارے پاس، تم کو دیکھ رہا ہو یا تمہارے پاس آئے، تو کہو انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بات نہ کرنے کی نظر مانی ہے۔ یہاں صوم سے معنی بس رک جانا ہے، بات کرنے سے میں نے بات نہ کرنے کی نظر مانی ہے، آج میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ جب بچے کو لے کر قوم کے پاس آئیں تب بڑی پریشانیاں شروع ہوئیں۔ بچے کے ساتھ جب اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، بڑا بدترین کام کیا تم نے ہے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ حالانکہ ان کا بھائی تو نہیں تھا، اکلوتی اولاد تھی، پھر یہ ہارون ہیں کون؟ کہا جاتا ہے کہ ان کی نسل کے اندر ایک نیک انسان تھے جس کا نام ہارون تھا۔ کچھ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کہ یہ ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی تھے، ایسا نہیں ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور یہاں بھی ان کے خاندان کے اندر عمران ہے، لیکن وہ ہارون نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہی ہارون مراد ہوں جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، لیکن اس وقت بہن سے مراد رشتے میں خاندانی بہن ہوگی، حقیقی بہن نہیں ہوگی، اگر وہی ہارون مراد لیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جو انسان نیک ہوتا ہے ان کی طرف کہتے ہیں کہ فلانے کی بہن، تمہارے گھر کے اندر تو ایسے نہیں تھے، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تمہاری ماں بھی تو اس طرح کی بدکار نہیں تھی، پھر یہ کہاں سے، کس طرح سے تم نے یہ چیز حاصل کی؟
یعنی کئی قسم کے الزامات نے لوگوں نے ان کو گھیر لیا. فاشارت الیہ, بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھ لو, حضرت عیسیٰ کی طرف. قالوا, لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, جو بچہ ابھی گود میں ہے ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں. قبل اس کے کہ ان کو کہا جائے بولو, خود بولتے ہیں انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, بیٹا نہیں. عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنایا, انہوں نے کہا اللہ کا بندہ ہوں, بیٹا نہیں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, ان قریب اللہ تعالیٰ مجھے ایک کتاب دے گا اور مجھے نبی بنائے گا. بچپن میں جو ایک پریشانی تھی ان کے ساتھ الزامات کا, اللہ تعالیٰ نے ہلکا کیا اور بچے کے ذریعے سے گواہی دلوائی کہ بچہ چونکہ اس موقع پر بولتا نہیں ہے, یہ بچے کے ذریعے سے آواز لگائی, بات کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے من کو ٹھنڈک پہنچائی اور دل کو سکون پہنچایا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے. نبی بنتے ہیں, بنی اسرائیل کی طرف کتاب دیا جاتا ہے, اور اخیر مرحلے میں اللہ تعالیٰ ان کو زندہ آسمان میں اٹھا لیتا ہے. قیامت جب قریب ہوگی, دجال کا فتنہ سر اٹھائے گا اور بڑے بڑے خطرناک مہم اس کے جب زیرنگی ہو جائیں گے, تب اللہ تعالیٰ اس کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آسمان سے زمین کی طرف زندہ جیسے اٹھائے گئے تھے نازل کیے جائیں گے, اور یہ جگہ ہوگی فلسطین کا مرحلہ جہاں ان کی ولادت ہوئی اور وہیں ان کی زندگی آر پار گھومے گی. اس طرح سے کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے, اور اس کے بعد ان کے فتنے سے یہ زمین آرام پائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا, جو ان کا اپنے باپ کے ساتھ مکالمہ تھا. اپنے باپ سے بار بار یہی کہہ رہے تھے, ابو ایسی چیز کی عبادت مت کیجیے جو آپ کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے. میں آپ کے پاس ہدایت کا علم لے کر کے آیا ہوں, میرے راستے پر چلیے, شیطان کی عبادت مت کیجیے. اگر پھر بھی نہیں مانتے ہیں, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا, پھر آپ کو کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے. باپ نے بیٹے کی بات ماننے کے بجائے الٹے کہا, یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں رجم کر دیا جائے گا, قتل کر دیں گے, تمہارا مرڈر ہو جائے گا. نہیں, یہاں سے نکل جاؤ نہیں تو تمہیں ختم کر دیا جائے گا. بیٹے تھے, محبت تھی, لیکن جب دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے, کہا ٹھیک ہے جاتے ہیں, اور ان کے لیے ایک دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے باپ کو ہدایت دے. لیکن یہ ہدایت چونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, وہ جسے چاہے ہدایت دے, جسے چاہے نہ دے, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اس طریقے سے پھر وہ اپنے والد سے الگ ہو کر کے ہجرت کر کے پھر کنعان فلسطین کی طرف چلے گئے. اس طرح سے اخیر کے مرحلے میں جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, ان پر اللہ تعالیٰ نے رد کیا اور کہا کہ تم لوگوں نے ایسی بات کی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور تم زمین کے اندر دھنس جاؤ. تم نے ہمت کیسے کی اللہ تعالیٰ کے شان میں اس طرح کی بدتمیزی کرنے کی کہ تم نے اللہ کا بیٹا بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب اکیلے اکیلے اللہ تعالیٰ کے پاس آؤ گے, وہ آپ کا حساب لے گا. جیسے آپ کریں گے, جیسے آپ کے اعمال ہوں گے, اسی حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مخاطب ہوگا. اس طرح سے سورہ مریم کا خاتمہ ہوا. اخیر میں کچھ اہل ایمان کا بھی ذکر ہوا. دراصل یہ ایک پیغام ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی بات مانے گا, حقیقی معنوں میں وہی نیک ہو سکتا ہے, اور جو نیک ہوگا آخرت کا بہترین انجام اسی کے لیے ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ ہم تمام لوگوں کو ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم سمجھنے, اس کو پڑھنے اور ان کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص توحید کی حفاظت کرنے کی توفیق دے, اور شرک اور بدعات سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے, جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم.